السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص کر ہیں جو فرسٹ ٹائم ریٹن ٹیسٹ دیں گے اور جن کو اتنی ہاؤ نو نہیں ہے کہ یار پیپر میں 120 MCQs آئیں گے تو سندھی کے کریں گے تو اردو کے کرنے یا نہیں کرنے، یا اردو کے کریں گے تو سندھی کے کرنے یا نہیں کرنے، تو ان کو یہ نہیں پتہ نا۔ تو انہی کے لیے ویڈیو ہے، اور جن کو پتہ بھی ہے وہ بھی دیکھ لیں، جن کو نہیں پتہ وہ بھی دیکھ لیں۔ اچھا، سب سے پہلے نا ہمارے پاس آئے گا اردو کے MCQs آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اردو کے کم سے کم 20% MCQs آئیں گے۔ اسی کے اردو کے نیچے لکھا ہوگا اور، ٹھیک ہے، اور لکھا ہوا ہوگا، اور کے نیچے سندھی لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، سندھی، ٹھیک ہے نا۔ اب سندھی بھی 20% آنے والا ہے، صحیح ہے۔ اب دیکھو یار، یہ جو اردو ہے اور یہ جو سندھی ہے، یہ 20% مطلب 20 MCQs ہوں گے اور سندھی کے 20 MCQs ہوں گے۔ اب آپ لوگوں کے اوپر یہ بات ہے کہ آپ لوگوں نے اردو کے اگر 20 کرو گے مثال کے طور پہ تو آپ سندھی نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ جو سندھی کے 20 کرے گا وہ اردو کے 20 نہیں کرے گا۔ صرف چوائس کس میں؟ اردو اور سندھی میں۔ جس کو سندھی آتی ہے وہ سندھی میں کر لے گا، جس کو اردو آتی ہے وہ اردو کے 20 کر لے گا، کیونکہ ٹوٹل 120 MCQs آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ 120 MCQs آئیں گے، کرنے کتنے؟ 100 MCQs، 100 MCQs کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 100 MCQs لازمی کرنے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ جس کو نہیں نظر آ دیکھ لے کہ بھائی 120 MCQs آئیں گے، 100 MCQs کرنے ہیں، لازمی 100 کرنے ہیں 100 منٹ میں۔ اچھا، یہ جو ہے نا 100 منٹ کا ٹائم ہے، 100 منٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک گھنٹہ مطلب 40 منٹ بنتے ہیں، ایک گھنٹہ 40 منٹ بنتا ہے۔ 100 منٹ کے MCQs ہیں اور 100 MCQs کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنا ہو گیا؟ ایک منٹ ایک MCQs کے لیے بہت ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ ٹوٹل 120 MCQs ہیں، جس میں سے آپ کو کرنے 100، اور 120 اس لیے اردو کے بھی 20 دے دیے اور سندھی کے بھی 20، اضافی کون سے؟ ان دونوں کو چوائس میں دے دیا۔ اب مثال کے طور پہ ایک چیز ہے، آپ یہ دیکھنا اس کو کہ انگلش کا آئے گا اس کے بعد، پہلے اردو کا لکھا ہوگا، پھر اور لکھا ہوگا، پھر سندھی لکھا ہوگا۔ سندھی کے 20 ہوں گے، 20 کے بعد پھر انگلش پہ آ جاؤ، انگلش کے 10% MCQs ہوں گے۔ یہ تو مسٹ کرنے ہی کرنے ہیں پورے۔ جو بھی نئے کینڈیڈیٹ ہیں یہ ان کے لیے خاص کرے، ان کو نہیں پتہ، وہ بیچارے بار بار مجھے پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا یہ ویڈیو بنا دوں ان کے لیے۔ تو یہ انگلش کے 10% MCQs یہ کرنے ہی کرنے ہیں سب نے۔ اچھا، اب آ جاؤ، اس کے ساتھ آپ نے کیا کہا کہ 20، جیسے کہ ابھی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اردو کے 20 کرنے، تو میں اردو کے 20 MCQs کرنے کے بعد 10 انگلش کے کروں گا، سندھی کے نہیں کروں گا۔ سندھی کو میں، کیونکہ میں نے ایک اردو کر لیا نا 20، تو اس دونوں میں چوائس تھی، تو میں نے کیا کیا، سندھی کے MCQs نہ دیکھے نہ کیے۔ اس کے بعد میں آ گیا انگلش پہ، تو ہمارے MCQs مطلب 30 یہ ہو گئے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ آؤ آپ کے میتھمیٹکس، ٹھیک ہے۔ یہ MCQs 20% آئیں گے، 20%، یہ بھی سب نے لازمی کرنے ہی کرنے۔ میتھمیٹکس کے MCQs بھی 20% آئیں گے، یہ بھی سب نے لازمی کرنے ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 50 ہو گئے۔ اب مثال کے طور پہ میں نے 20 اردو کے کر لیے، انگلش کے تو لازمی کرنے 10، 30 ہو گئے، میتھ کے بھی لازمی کرنے 50 ہو گئے۔ اب آ جاؤ جنرل نالج میں، ٹھیک ہے، جنرل نالج میں آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ IQ لیولز کے سوال ہوتے ہیں اس میں، تو یہ کتنے کرنے؟ یہ بھی آپ کو 20% کرنے ہی کرنے ہیں لازمی، ٹھیک ہے۔ اس میں کرنٹ افیئرس آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا جو دریا ہے سب سے بڑا، یہاں پہاڑ ہے، یہاں میوزیم کون سا ہے سب سے بڑا، یہاں کراچی مطلب پاکستان میں سب سے پرانی یونیورسٹی کون سی ہے اور قدیم یونیورسٹی، پھولوں کا شہر کون سا ہے، وہ ایسے MCQs اس میں آنے والے ہیں نا۔
اب مثال کے طور پہ اب آؤ ریزننگ ایپٹیٹیوڈ، موسٹ امپورٹنٹ ریزننگ ایپٹیٹیوڈ کے 30% MCQ سب سے زیادہ اور موسٹ امپورٹنٹ۔ اب دیکھو یار، آپ سب کے پاس پہلے میں نے کیا اردو کے 20 کوشچن، پھر انگلش کے 10 کوشچن، یہ ہو گئے 30، میتھمیٹکس کے 20، یہ ہو گئے 50، جنرل نالج کے 20، یہ ہو گئے 70، ریزننگ ایپٹیٹیوڈ کے 30، یہ ہو گئے کتنے، 100 پورے۔ صرف سندھی کے نہیں کیے، جو سندھی کے کرے گا تو وہ اردو کے نہیں کرے گا۔ دیکھو یہ جو ہے نا، یہ دیکھو انگلش، میتھ، جنرل نالج اور ریزننگ، انگلش، میتھ، جنرل نالج اور ریزننگ ایپٹیٹیوڈ، یہ تو پورے سندھ میں جتنے بھی ریٹن ٹیسٹ دیں گے انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا، یہ ویڈیو خاص کر انہی کے لیے ہے جن کو نہیں پتہ، تو کچھ لوگ اس پہ کمنٹ بھی کریں گے کہ یار یہ چیز ہمیں پتہ ہے، آپ کوئی چیز نہیں بتاؤ، تو یار یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، بٹ ان کے لیے خاص کر ہے، انہی کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ یار جو بار بار میسیج کر رہے ہیں، کیونکہ کتنی تعداد میں نئے کینڈیڈیٹ ہیں جو فرسٹ دفعہ پولیس کانسٹیبل کا ٹیسٹ دیں گے یا STS کا ٹیسٹ دیں گے، تو یہ انہی کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے انگلش، میتھ، جنرل نالج اور ریزننگ ایپٹیٹیوڈ کے 80 MCQs تو کرنے ہی کرنے ہیں، صرف 40 MCQs جو بچیں گے ان میں چوائس ہوگی آپ کے پاس اردو اور سندھی میں۔ اگر آپ نے یہاں پہ میں نے پہلی ویڈیو جو کل لگائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا، اگر اردو کے MCQs کرو گے تو اردو کی ببل بھرنا، ٹھیک ہے، جہاں اردو لکھا ہوگا اس کے آگے یہ سرکل ہوگا، اس کے اندر کلر بھر دینا، ٹھیک ہے، بلو پین سے۔ تو آپ اردو کے جو 20 کرے گا وہ سندھی کے نہیں کرے گا، اتنا یاد رکھ لے، ٹھیک ہے، جو سندھی کے 20 کرے گا وہ اردو کے نہیں کرے گا، اتنا یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ مطلب جیسے کہ اب ایک علی ہے، علی لڑکا ہے، علی نے بولا کہ بھائی میں اردو کے 20 کرنا چاہتا ہوں اور اردو میں ہی اس کی مہارت ہے، تو وہ اردو میں تو کر لے گا 20، سندھی کو نگلیکٹ کر دے گا، وہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں، نہ اس میں جائے گا۔ پھر 21 وہ MCQs وہ یہاں سے شروع کر دے گا، کہاں سے، انگلش سے، انگلش کے بھی 10 کرے گا، میتھمیٹکس کے بھی کرے گا، جنرل نالج کے بھی 20 کرے گا، ریزننگ کے بھی 20 کرے گا، تو ایسے آپ کے 100 ہوں گے۔ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ 120 MCQs آتے ہیں، STS نے یہ نکالا ہوا ہے کہ 120 MCQs میں سے کرنے تو 100 ہی ہیں، پر یہ 120 اس لیے دیے ہوئے ہیں کہ یار جس کو سندھی مشکل لگتی ہے وہ اردو میں دے سکتا ہے، جس کو اردو مشکل لگتی ہے وہ سندھی میں دے دے، یا جو سندھی ہے وہ سندھی میں دے، جس کو سندھی نہیں آتی وہ اردو میں دے دے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ آئی ہوپ کہ میری جو ویڈیو ہے بات سمجھانے کا مقصد وہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہو، کہ جو 7 تاریخ کو 9واں مہینہ مطلب ستمبر کا 2024 کو جو ٹیسٹ ہونے والا ہے، یا 8 کو، ٹھیک ہے، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے اپڈیٹ۔ یہ SSU والے بھی دیکھ سکتے ہیں جو نئے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ ریٹن ٹیسٹ ہمارے بعد ہی انشاءاللہ بہت جلد ہوگا، اور RRF والے بھی، SPU والے جنہوں نے اپلائی کیا ہے وہ سب دیکھ سکتے ہیں جو نئے کینڈیڈیٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ انہی کے لیے ہے ویڈیو۔ دوسرا یار اس میں یہ کہ کچھ بھائی یہ پوچھ رہے تھے کہ یار ایک چیز ہمیں ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا پیپر اردو میں ہی تو آئے گا، آپ یہ کیا کنفیوز کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ایسے نا۔ دیکھو اردو کا MCQs تو اردو میں ہی رہے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کے آگے کوئی انگلش یا کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا، انگلش کے MCQs انگلش میں ہی رہیں گے، 10 MCQs ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ میتھمیٹکس ہے، وہ بھی میتھ میں ہی رہے گا، اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ریزننگ ایپٹیٹیوڈ وہ بھی اپنی لینگویج میں رہے گا، فگر سائز میں، سیریز سائز میں، اسی میں رہے گا۔ ایک واحد چیز ہے جو جنرل نالج کے سوال ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک پیج ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، میں نکالتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ اب سمجھ جاؤ گے کہ یار میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ جنرل نالج کے سوال آپ کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے، جنرل نالج کے نا، آپ نے کیا مطلب کہ جنرل نالج کے سوال یہ رہے، ادھر ہے، اب یہ آگے جنرل نالج کے سوال
سمجھنا اس بات کو کہ یہ کہہ رہا ہے دا ایوریج اڈلٹ ہیز اے بلڈ ولیوم آف اباؤٹ 1.5 لیٹر. مطلب ایوریج ولیوم بلڈ کا کتنا ہوتا ہے انسان کے ایک جو اڈلٹ ہے 18 سال کا ہے اس میں کتنا ہوتا ہے 5 لیٹر ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے. اب مثال کے طور پہ مجھے ہی لے لو, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ انگلش, جنرل نالج میں یہ انگلش سمجھ نہیں آتی, تو میں کیا کروں گا؟ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. صرف جنرل نالج میں ایسا ہوگا کہ اردو میں بھی بتایا ہوگا, سندھی میں بھی, آپ کو جیسے سمجھ آیا. مثال کے طور پہ بالغ کے خون کا سراسر تقریباً 1.5 لیٹر ہوتا ہے. مطلب کتنا ہوتا ہے؟ 5 ہوتا ہے کم سے کم, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بھی 5 لکھا ہوا ہے, یہاں پہ بھی 5 لکھا ہوا ہے, یہاں پہ بھی 5 لکھا ہوا ہے. سندھی میں بھی لکھا ہے انسانی جسم ماں سراسری 1.5 لیٹر رت جی مقدار ہوندی ہے. مطلب کچھ صحیح بولا ہے یا جو بھی ہے. تو اب یہیں سے اندازہ لگاؤ کہ 5 اس میں بھی ہے, 5 اس میں بھی ہے, 5 اس میں بھی. اس میں بھی آپشن کیا ہے؟ بی ہے. اس میں بھی آپشن کیا ہے؟ بے. اس میں بھی آپشن بائے. صحیح ہے. اب دیکھو یہ تینوں آپشن سیم ہے, صرف جنرل نالج میں انہوں نے یہ ایک چیز بتائی ہوئی ہے کہ اگر انگلش میں سمجھ نہیں آ رہی تو اردو میں دیکھ کے سمجھ جاؤ یا سندھی میں دیکھ کے سمجھ جاؤ. صرف یہ 20 MCQs ایسے ہوں گے جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں, کہ جو آپ کے صحیح ہو سکتے ہیں. جیسے کہ اردو میں سمجھ نہیں آ رہا تو انگلش میں کر لیا, انگلش میں سمجھ نہیں آ رہا تو اس میں کر لیا سندھی میں. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. 100 منٹ کے MCQs ہیں, تسلی سے کرو گے تو تسلی سے انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا. اچھا ایک اور چیز اسی میں ہے, ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, مجھے پتہ نہیں تھا, پر سمجھانا تو آپ لوگوں کو صحیح ہے نا. پھر بعد میں وہی چیز جو رہ جاتی ہے وہ پھر آپ پوچھتے ہو, پھر نئی ویڈیو بنانی پڑ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ یار ریزننگ ایپٹیٹیوڈ پیپر آنے سے پہلے آپ سب سے پہلے کیا کر سکتے ہو؟ سب سے پہلے میرے حساب سے آپ جنرل نالج کے MCQs اٹھا لو 20 میں سے آپ انشاءاللہ میرے حساب سے 15 تو کہیں نہیں گئے MCQs آپ صحیح کر لو گے. 15 سے زیادہ ہی کرو گے, پر میں 15 کم سے کم لگا رہا ہوں. اب آئے آپ لوگ میتھمیٹکس میں, اس میں آ جاؤ. یہ 20 MCQs میں سے آپ میتھمیٹکس سے میرے حساب سے بھی 12 کم سے کم لگا رہا ہوں, کیونکہ کوئی ہوتا ہے جو غلط کر دیتا ہے, ان سب کو ملا کے نا. ریزننگ ایپٹیٹیوڈ 30 آئیں گے. اس میں سے میں نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں واٹس ایپ چینل پر, اس کا نمبر بھی میں بتا رہا ہوں 031822582126. عمر نیم ہے میرا, ٹھیک ہے, عمر علی نام ہے. تو آپ جوائن ہو سکتے ہو. جتنی بھی تیاری ہے وہ میں نے اس میں بھیجے ہیں پاس پیپر. یہ جو پاس پیپر رکھے ہیں یہ سارے میرے اپنے ہی تھے, ٹھیک ہے, یہ میرے اپنے ہی ہیں, میں نے خود سولو کیے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو ریزننگ ایپٹیٹیوڈ ہے اس میں سے اگر آپ 25 نمبر بھی میرے حساب سے 30 پورے لا سکتے ہو, 30 نہیں تو 25 تو کنفرم لا سکتے ہو. تو یہیں سے آپ کیلکولیٹ کرو, 25 15 40 اور 12 52 نمبر, مطلب 52% آپ نے خالی کس سے 80 نمبر سے گین کر لی. باقی اس میں سے بھی تو کچھ لاؤ گے, کم سے کم 55 تو ویسے ہی بن جائے گی آپ لوگوں کی. میرے حساب سے آپ لوگ میری ویڈیو کو پورا سمجھ گئے ہوں گے. اس کو شیئر کرو, ریپوسٹ کرو. ریپوسٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جاتی ہے, اور ان تک جائے جنہوں نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے ان تک پہنچاؤ. لائک کرو, لائک بھلے نہ کرو, ٹھیک ہے نا, لائک نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, یہ ضروری چاہیے. یہ اس کو لائک پروموٹ کرو, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, ویڈیو پسند آیا تو لازمی بتانا, تاکہ آگے سے بھی آگے ویڈیو میں بنا کے بھیجتا رہوں. جزاک اللہ. یوٹیوب پہ یہ پوری ویڈیو ہے, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی.